گرلز کیڈٹ کالج ڈی اے خان ہے، اس کا انشاءاللہ العزیز ہم اسی سال سے اکیڈمک سیشن شروع کریں گے، اور مڈ آف سپٹمبر میں ہماری کوشش ہے کہ ہم فرسٹ سیشن جو ہے 8ویں کلاس کا شروع کر سکیں۔ ہمارے پاس ایک بلڈنگ آلریڈی اویلیبل ہے، اس کو RPDC بولتے ہیں، اور رینوویشن کے لیے اور مینٹیننس ریہیب کے لیے ہمارے پاس 209 ملین کا ایک پروجیکٹ آلریڈی منظور ہو چکا ہے، ان کا ٹینڈر لگ گیا ہے، اور اس کو اسی ہفتے انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ کام شروع کریں گے۔ فرسٹ بورڈ آف گورنر کی میٹنگ ہو گئی ہے پشاور میں، جس طرح آپ نے خود بتا دیا، فیصل امین صاحب جو ہیں وہ بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ہیں۔ پرنسپل کا ایڈیشنل چارج ہے وہ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ HR کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے، فائنانس کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے۔ پرماننٹ پرنسپل کے لیے اخبار اشتہار ہم نے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 15 دن کے اندر ہم نے ان سے اپلیکیشنز منگا لیے ہیں۔ اس دفعہ جو 2025-26 کا جو پروونشل EDP ہے، اس میں پرماننٹ بلڈنگ کے لیے EDP اسکیم ریفلیکٹ ہو چکا ہے۔ ان کا کنسلٹنٹ ہائرنگ جو ہے وہ پروسیس میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز 3 مہینے کے اندر وہ ہمیں PC1 بنا کے دے دے گا، اور امید ہے کہ مڈ آف دس ایئر فائنینشیل ایئر اس کی بلڈنگ پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ 300 کنال زمین جو ہے رتک کلاچر کے پاس ہم نے ان کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، KPK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید ماروات۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے گرلز کیڈٹ کالج ڈی اے خان منظور ہوا ہے، تو اس کی جو پہلا اجلاس ہوا بورڈ آف گورنر، تو اس میں ہمارے جو کمشنر ہے ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، اس ایڈیشنل چارج پرنسپل دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بہت سر شکریہ، پہلے تو آپ کو مبارک ہو سر۔ سر یہ بتائیے گا، بہت سے لوگ یہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ گرلز کیڈٹ کالج تو منظور ہو گئے، تو یہ پہلے کہاں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکال کے یہاں پہ میرے انٹرویو کے لیے تشریف لائے۔ تو فرسٹ بورڈ آف گورنر کی میٹنگ ہو گئی ہے پشاور میں، جس طرح آپ نے خود بتا دیا، فیصل امین صاحب جو ہیں وہ بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ہیں، اور ہمارے جو فرسٹ بورڈ آف گورنر کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے کئی اہم فیصلے لیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ گرلز کیڈٹ کالج ڈی اے خان ہے، اس کا انشاءاللہ العزیز ہم اسی سال سے اکیڈمک سیشن شروع کریں گے۔ ہمارے پاس ایک بلڈنگ آلریڈی اویلیبل ہے، اس کو RPDC بولتے ہیں، اور اس کے لیے رینوویشن کے لیے اور مینٹیننس ریہیب کے لیے ہمارے پاس 209 ملین کا ایک پروجیکٹ آلریڈی منظور ہو چکا ہے، ان کا ٹینڈر لگ گیا ہے، اور اس کو اسی ہفتے انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ کام شروع کریں گے، اور مڈ آف سپٹمبر میں ہماری کوشش ہے کہ ہم فرسٹ سیشن جو ہے 8ویں کلاس کا شروع کر سکیں۔ اس کے علاوہ بورڈ آف گورنر میں اور کئی فیصلے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے بتا دیا کہ جو پرنسپل کا ایڈیشنل چارج ہے وہ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ HR کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے، فائنانس کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم چیدہ فیصلوں کے لیے 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر دوبارہ بورڈ کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز مڈ آف سپٹمبر میں ہم فرسٹ سیشن شروع کریں گے۔ یہ ٹیچرز کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کوئی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کردار سب سے بڑا کردار ٹیچرز کا ہوتا ہے پڑھانے میں، تو ان کا کیا وہ اس میں اس طرح ہے کہ جو سب سے امپارٹنٹ پوسٹ ہے وہ تو پرنسپل کا ہے۔ ابھی تو میرے پاس صرف ایڈیشنل چارج ہے، لیکن پرماننٹ پرنسپل کے لیے اخبار اشتہار ہم نے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 15 دن کے اندر ہم نے ان سے اپلیکیشنز منگا لیے ہیں، اور 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم حکومت کے پاس پرنسپل کے لیے اپنی نامینیشن بھیج دیں گے بورڈ آف گورنر کے تھرو۔ اس کے علاوہ جو ٹیچنگ سٹاف ہے اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے، اس پہ ہم جو ہے میں نے کل سے کام شروع کیا ہے۔ کیڈٹ کالج حسن عبدال ایک بہت پرانا نام ہے، بہت زبردست نام ہے، اس سے میں نے ان کے پالیسی گائیڈ لائنز منگا لی ہیں، ابھی مجھے موصول ہو گئے ہیں۔ کیڈٹ کالج پٹھارو کے پرنسپل سے میری بات ہوئی ہے۔ کیڈٹ کالج وانا یہاں پہ کام کر رہا ہے، جو کیڈٹ کالج کرنل شرحان مردان میں ہے، ان سے بھی میری بات ہوئی، تو ان کے سب کے پالیسی گائیڈ لائنز اور رولز اینڈ ریگولیشن میں نے منگا لیے ہیں، اور میں اس پہ ادھر کام کر رہا ہوں، اور جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے اس کے مطابق ہم حکومت کو، بورڈ آف گورنرز کو اپنی ریکمنڈیشن بھیجیں گے، اور انشاءاللہ العزیز 1 مہینے کے اندر اس کا بھی اشتہار آ جائے گا۔ ایڈمیشنز آپ نے کہا اسی سال انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر لیں گے، ایڈمیشنز یہاں سے نئے ہوں گے یا کسی نئے پرانے جتنے بھی کیڈٹ کالجز ہیں ان سے بھی طلباء آئیں گے یہاں پہ؟ نہیں، یہ تو دیکھو نا، ابھی ہم پالیسی وضع کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ ڈیہان میں فرسٹ کیڈٹ کالج ہے فار گرلز، تو اس کے لیے پالیسی جو کیڈٹ کی اینڈ ٹیکٹ ہے خواتین کی، اس کے لیے ہم پالیسی بنا رہے ہیں، اور پالیسی جو ہے پھر ہم بورڈ آف گورنر سے اپروو کرائیں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم اشتہار کر کے ٹیسٹ رکھیں گے گرلز کیڈٹ کے لیے، اور پھر اس کے بعد مطابق انٹرویو ہوگا۔ جو میرٹ پہ ٹاپ پہ آئیں گے
تو ان کو ہم جو ہے نا باقی کیڈٹ کالج سے ہم نے نہیں لینا ہے, ہم نے اوپن جو ہے نا میرٹ کے مطابق ان کو ٹیسٹ کے اوپر اور پھر انٹرویو کے اوپر رکھنا ہے. یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کا جو مستقل اپنا بلڈنگ ہے وہ کب تک, اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ کب تک بن جائے گا. تو بورڈ آف گورنر میں جو اجلاس ہوا تو کوئی زمین کے حوالے سے بات ہوئی کہ نہیں, اور کب تک ہو جائے گی؟ اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 300 کنال زمین جو ہے رتہ کلاچر کے پاس ہم نے ان کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دی ہے. اس دفعہ جو 2025-26 کا جو پروونشل ای ڈی پی ہے اس میں پرماننٹ بلڈنگ کے لیے ای ڈی پی اسکیم ریفلیکٹ ہو چکا ہے. ان کا کنسلٹنٹ ہائرنگ جو ہے وہ پروسیس میں ہے, اور انشاءاللہ العزیز 3 مہینے کے اندر وہ ہمیں PC1 بنا کے دے دے گا, اور امید ہے کہ مڈ آف دس ایئر فائنینشیل ایئر اس کی بلڈنگ پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. آخر میں کوئی ڈیر اسماعیل خان کے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھو نا, کیڈٹ کالج پورے پاکستان میں علم و فضل کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے ڈی خان میں, اور وہ بھی گرلز کے لیے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کرے گا اسٹوڈنٹ کے لیے, طلباء کے لیے, اور اسپیشلی خواتین کے لیے, کہ ڈی خان جیسے علاقے میں یہاں پہ کیڈٹ کالج ان کے لیے بن رہا ہے. تو میری گزارش ہوگی اور میسج ہوگا کہ یہ انشاءاللہ العزیز بالکل میرٹ پہ کام کرے گا, اور ساری جو والدین ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اپنے بچوں کو جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا اس میں بھیجیں, تاکہ یہ ملک میں آگے جا کے ملک کا نام روشن کر سکیں.